جانوروں سے متعلق تفصیل کے بعد اگلی اہم چیز قربانی کے وجوب کی شرائط ہیں۔ قربانی کی شرائط میں پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر پر قربانی واجب نہیں۔ یوں ہی ایک شخص جو کہ کافر تھا، مالدار تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہو گیا تو پچھلے سالوں کی قربانی اس کے اوپر لازم نہیں۔ نمبر 2، عاقل اور بالغ ہونا۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ اور بلوغت کے لیے لڑکے اور لڑکی کی عمریں مختلف ہیں۔ لڑکیوں کے لیے بلوغت کی عمر 9 سال سے 15 سال ہے، جبکہ لڑکوں کے لیے 12 سال سے 15 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آثار بلوغت لڑکے اور لڑکی میں ان عمروں کے اعتبار سے ظاہر ہو گئے تو اب وہ بالغ تصور کیے جائیں گے، اور اگر 15 سال کی عمر تک آثار بلوغت ظاہر نہ ہوئے تو 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ تصور کیے جائیں گے۔ نمبر 3، مقیم ہونا، یعنی کہ وہ شخص مسافر نہ ہو۔ اور نمبر 4 یہ کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ احادیث مقدسہ کے اندر قربانی سے متعلق وسعت کی قید آئی ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلنا، یعنی جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو، اس کی استطاعت ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ لفظ وسعت ضرور آیا، لیکن اس وسعت کی تفصیل نہیں آئی، اور یہیں پر ہمارے فقہاء اکرام نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ انہوں نے غور و فکر کیا، تفکر اور تدبر کیا، اور اس کے بعد وہ شرائط بیان کر دیں کہ جس کے ذریعے ایک شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پر قربانی لازم ہوئی ہے یا نہیں۔ صاحب نصاب کی تفصیل جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم حاجت اصلیہ کی ٹرم کو سمجھ لیں۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کی عمومی طور پہ ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور جس کے بغیر انسان کو زندگی گزارنا بہت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، ماہانہ اخراجات جس کے اندر یقیناً بلز وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں، سواری، پیشے کے اعتبار سے اوزار یا ٹولز جو وہ استعمال کرتے ہیں، گھر میں موجود واشنگ مشین، فریج، آج کے دور کے اعتبار سے اے سی، پنکھے، یہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یوں ہی اگر ایک انسان لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے تو اس کا لیپ ٹاپ، یہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ ہیں۔ یوں ہی یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن، کسی کے پاس اضافی کمپیوٹر موجود ہو، گھر میں موجود ڈیکوریشن پیسز، یا اس کے علاوہ جو تصاویر موجود ہوتی ہیں، ڈائجسٹ یا ناولز جو گھر میں موجود ہوتے ہیں، اضافی کتابیں جو کہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہیں، کھیل کود کا سامان، یوں ہی اضافی گاڑیاں، خالی پلاٹ، کرائے پہ دیا گیا مکان، تفریحی آلات، موسیقی کے آلات، یہ تمام کی تمام چیزیں حاجت اصلیہ نہیں ہیں۔ یوں ہی استعمال میں نہ آنے والے لباس جیسے کہ دلہن کے شرارہ غرارہ جو کہ برسا برس استعمال نہیں ہوتا، حاجت اصلیہ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے کہ قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب شخص ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش، جو کہ دور حاضر میں 80,115 روپے کے لگ بھگ ہے پاکستانی روپیز میں، یا پھر اتنے ہی اماؤنٹ کے برابر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو یا سونا موجود ہو، تو اب ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم ہوگی، چونکہ یہ شخص صاحب نصاب تصور کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ذہن نشین رکھیے کہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس یہ تمام کے تمام اموال متفرق انداز میں موجود ہو، یعنی کہ کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ کیش ہو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، کسی شخص کے پاس عین ممکن ہے کہ 10 گرام سونا ہو اور 5 گرام چاندی ہو، یا چاندی بالکل بھی نہ ہو لیکن کیش تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے موجود ہو۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں اموال کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کے برابر بنتے ہیں۔ اگر بنتے ہیں تو پھر یہ شخص صاحب نصاب تصور کیا جائے گا، اور اگر نہیں بنتے تو پھر یہ شخص صاحب نصاب تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ ایک بات ذہن نشین رہے کہ قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب یہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہوا کرتی ہے، جبکہ قربانی کے وجوب کے لیے اگر کسی شخص کے پاس ایام النحر میں، یعنی کہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے
اتنا مال آ جاتا ہے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے حاجت اصلیہ سے زائد مال کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اضافی سامان، مکان، دکان یا پلاٹ، ان تمام چیزوں کو کیلکولیشن میں شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ قربانی کے لیے ان تمام چیزوں کا بھی اندازہ لگایا جائے گا، اور اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہوگی یا اس کے برابر ہوگی تو پھر اب اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ قربانی کے وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ مقروض نہ ہو، وہ کسی کا قرض دار نہ ہو۔ اب سہولت کے لیے حساب لگانے کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جن چیزوں کا بیان کیا جائے گا ان کی قیمت کو آپ نے جمع کرنا ہے، ہم اسے اے کا نام دے دیتے ہیں۔ جن چیزوں کی قیمت کو جمع کرنا ہے وہ یہ ہیں: سونا، چاندی، کیش، پرائز بانڈ، شیئرز، سیونگ سرٹیفکیٹس، ضرورت سے زائد سامان جس کے اندر پلاٹ، مکان، دکان اور اضافی گھر شامل ہیں۔ جو BC ابھی تک نہیں نکلی ہے اسے بھی جمع کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کو قرض دیا ہوا ہے تو اس اماؤنٹ کو بھی جمع کرنا ہے۔ یوں ہی اگر مارکیٹ سے کچھ پیسے وصول کرنے ہیں تو انہیں بھی اسی میں جمع کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی قیمتوں کو جمع کر کے اس کے ٹوٹل کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ اس کے بعد اب جو چیزیں سلائیڈ میں بیان کی جائیں گی اگر یہ ہوں تو انہیں بھی الگ سے جمع کر لیجئے اور اسے B کا نام دے دیجئے۔ مثال کے طور پہ وہ قرض جو آپ نے لیا اور ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، اس کے اندر گاڑی کی قسطیں بھی آ سکتی ہیں، اس میں گھر کی انسٹالمنٹس بھی آ سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ نمبر 2، BC کی موجودہ قسط، آپ اسے بھی اس کیٹیگری کے اندر جمع کر لیجئے۔ سابقہ زندگی کے واجب زکوٰۃ جو ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہے اسے بھی اس میں جمع کر لیجئے۔ یوں ہی گھر کا ماہانہ خرچ جسے ہم حاجت اصلیہ میں شمار کرتے ہیں اسے بھی جمع کر لیجئے۔ اس کے اندر گھر کے بلز آ جائیں گے، بچوں کی فیس اور وہ تمام ضروری اخراجات جو ماہانہ خرچ میں شامل ہوتے ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ اس ٹوٹل کو ہم نے B کا نام دیا۔ اب A میں سے B کو مائنس کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس مائنس کرنے کے بعد 80,115 روپیز یا اس سے زیادہ بچتے ہیں، جو کہ آج کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔